قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ قربانی کے اصل مسائل کیا ہیں؟ اور قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7واں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں گے، اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، مگر آپ دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر تو سکتا ہے، مگر بہتر نہیں، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا، پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے، اور اگر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہو گئی۔ بکری اگر 1 سال سے کم عمر کی ہو، خواہ ایک ہی دن کی کمی ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں، پورے سال کی ہو تو درست ہے، اور گائے یا بھینس پورے 2 سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں، اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ بھیڑ یا دمبا اگر 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فربا یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی رہی ہو، ایک کان تہائی یا دہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا دبلا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو اس قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا درست نہیں، اگر کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو صرف اوپر سے خول اترا ہے، اندر کا گودا باقی ہے، تو قربانی درست ہے۔ اگر جاڑ ہی سے نکل گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کی خارش ہو، اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو وہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔ جانور پہلے تو سالم تھا مگر ذبح کرتے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ قربانی کا گوشت اگر کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو اس کو اٹل سے تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ خوب احتیاط سے تول کر برابر حصہ کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر کسی کے حصے میں سر اور پاؤں لگا دیے جائیں تو اس کے وزن کے حصے میں کمی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب مسکینوں کو دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے،
ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب عزیز و اقارب کو ہدیہ دینے کے لیے، اور ایک ضرورت مند ناداروں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ الغرض کم از کم تہائی حصہ خیرات کر دے۔ لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھا لیا یا عزیز و اقارب کو دے دیا، تب بھی گناہ نہیں۔ قربانی کی کھال اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا تو اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ قربانی کی کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ قربانی کی کھال یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کو نہیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگراموں مثلاً کتابوں اور رسالوں کی طباعت و اشاعت، شفا خانوں کی تعمیر، کارکنوں کی تنخواہ وغیرہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ البتہ ایسے ادارے کو دینا درست ہے جو واقعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا یا اس کی پشت اتارنا درست نہیں۔ اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ رقم صدقہ کر دینی چاہیے۔ قربانی کے جانور کی جھول اور رسی بھی صدقہ کر دینی چاہیے۔ قربانی کی کھال یا گوشت قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اس طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا بھی درست نہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔